یاد رکھیے، بے حیائی کا جذبہ جس کنوارے لڑکے میں، جس کنواری لڑکی میں، جس کالج میں پڑھنے والی، جس اسکول میں پڑھنے والی، اس کے اندر اگر بے حیائی ہوگی تو وہ بے حیائی اسے ضرور ڈیمیج کر دے گی۔ یعنی ویلنٹائنس ڈے اگر وہ منائی ہے، ڈیمیج کرنے کا مطلب یہ ہے شادی سے پہلے اس نے شادی کے بعد کے پروسیس کو نہیں دیا ہے، نہیں کیا ہے، وہ ہے کنوارا۔ اور کنواری اتنی بڑی نعمت ہے، کنوارا پن اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنتیوں کو جو دینے کا وعدہ کیا ہے وہ کنوارا پن، حورے دینے کا، کنواری حورے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ فجعلناہن ابکارا، ہم نے جنتیوں کے لیے کنواری حورے رکھی ہیں، اتنی بڑی نعمت۔ اور یہ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں جو کالج میں پڑھتی، یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، ویلنٹائنس ڈے کے موقع پر اپنی بکارت ختم کر دیتی ہے، اپنا کنوارا پن ختم کر دیتی ہے۔ آج کے اس جمعہ کے موقع پر مجھے جس عنوان پر عرض کرنا ہے، قرآن کریم کے آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں، وہ ہے پوری دنیا میں بے حیائی کے دن منائے جانے والے دنوں میں سے ایک بہت ہی بے حیائی اور عریانیت اور فحاشی کا دن منائے جانے والا دن ویلنٹائنس ڈے۔ اس دن بے حیائی میں حد پار کرنے والے، عریانیت اور فحاشی، بدکاری، زنا، بد نظری، بد نگاہی اور حرام تعلقات جو کیے جاتے ہیں، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اور یہ بے حیائی جو منائی جاتی ہے، اس میں مسلمان خاص طور پر اسکول اور کالج میں، ہاسٹل میں رہنے والے لڑکے اور لڑکیاں، مسلمان لڑکے اور لڑکیاں اس میں ملوث پائے جاتے ہیں، مبتلا پائے جاتے ہیں۔ بزرگان محترم، ہم سب سمجھتے ہیں کہ آج پورے عالم اسلام میں جہاں دین کی بہت بلند سطح پر محنتیں ہو رہی ہیں، تبلیغی جماعت کو لے لو، پوری دنیا میں جس کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے، تبلیغی حضرات بہت کام کر رہے ہیں، ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں اتر کر محنتیں کر رہے ہیں، مدارس سے بے انتہا کام ہو رہا ہے، خانقاہوں سے بے انتہا کام ہو رہا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جمعیت ہے، رحمان فاؤنڈیشن ہے اور دیگر دینی تنظیموں کے ذریعے سے امت میں کام ہو رہا ہے۔ اگر اس طرف دیکھتے ہوئے ایک دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ جس سطح پر دین کا کام، اسلام کا کام ہو رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ باطل دشمنان اسلام کو ختم کرنے، دین کو کمزور کرنے، مسلمانوں کو خاکستر کرنے کے تعلق سے بے انتہا محنتیں کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر بے حیائی لانے کے لیے، عریانیت لانے کے لیے آج مغربی میڈیا، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، ان دونوں نے پوری دنیا کے اندر بے حیائی مچا رکھی ہے۔ عریانیت، بدکاری اور زنا ایک عام ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ حرام تعلقات کو ایک الگ نظریے سے، جائز نظریے سے دیکھا جا رہا ہے، اور ان سب کے پیچھے یہ دشمنان اسلام کی محنتیں ہیں۔ جہاں دین کی محنتیں ہو رہی ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ دین کو ختم کرنے، اسلام کو کمزور کرنے کے تعلق سے محنتیں ہو رہی ہے۔ اور جہاں یہ مغربی میڈیا محنت کر رہا ہے، اس کا ٹارگیٹ، اس کا ویژن، اس کا مقصد سب سے زیادہ مسلمان قوم کے اندر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ عما والہ نے ارشاد فرمایا، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا
جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی، بدکاری، عریانیت، فحش مسلمانوں کے اندر، بالخصوص مسلمانوں کے اندر پھیل جائے، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ توجہ رکھیے، دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے تعلق سے کہا، اب یہ عذاب دو قسم کا ہوتا ہے، چاہے ایک قسم کا جسمانی ہوتا ہے اور ایک دماغی ہوتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے نظروں کے ذریعے سے، نگاہوں کے ذریعے سے، کہ یہ لوگ جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں، بدکاری پھیلا رہے ہیں، مغربی میڈیا، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ کالج اور اسکول کے ذریعے سے ہو، وہ لوگ بہت ہی عیش میں، عشرت میں، مسرت میں، خوشیوں میں، جشن میں ہیں، لیکن اللہ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ آخرت میں تو ان کے لیے دردناک عذاب ضرور ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے رہا ہے، اور وہ عذاب ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ عذاب دماغی عذاب ہے، سکون والا عذاب ہے۔ دماغی طور پر وہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے بے حیائی جو پھیلا رہے ہیں مسلمان قوم کے اندر، اللہ تعالیٰ بڑی تعداد کو ڈپریشن میں مبتلا کیا ہے۔ یہ دماغ کی، ذہن کی، مائنڈ کی کئی بیماریوں کے اندر یہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں، کبھی ڈپریشن کا شکار ہو کر سولی پر چڑھ جاتے ہیں، سوسائڈ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ سکون نہیں ملا، ان کو راحت نہیں ملی، ان کو دل کا سرور نصیب نہیں ہوا، اللہ کی جانب سے عذاب میں مبتلا تھے، ڈپریشن کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے سولی پر لٹک گئے، اوپر سے کود کر جان دے دیے، پوائزن زہر پی کر مر گئے، پانی میں ڈوب کر مر گئے، آگ میں جل کر اپنے آپ کو خودکشی کر کے مر گئے۔ یہ ساری چیزیں دماغی بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ سب کا سب لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب اللہ کی جانب سے ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا ایسی دولت ہے، توجہ سے رکھیے، حیا ایسی دولت ہے جس کو بھی نصیب ہو جائے، حیا کی دولت جس کو نصیب ہو جائے، سمجھو کہ دنیا کی ساری خیر اس کے پاس جمع ہو گئی، دنیا کی ساری بھلائیاں اس کے پاس جمع ہو گئی، جس کے پاس حیا آ گئی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان والایمان من الجنہ والبذاء من الجفا والجفاء من فی النار۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا شعبہ ہے، اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے۔ پتہ یہ چلا جو با حیا ہوگا وہ با ایمان ہوگا، اور جو با ایمان ہوگا وہ جنت میں سے ہوگا، وہ جنتی ہوگا۔ پتہ یہ چلا حیا آیا تو ایمان آیا، ایمان آیا تو جنت آ گئی۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، والبذاء من الجفا، بے حیائی نفاق کا بہت بڑا حصہ ہے، اور نفاق یہ جہنمیوں کی صفت ہے۔ پتہ یہ چلا اگر کسی مسلمان لڑکے یا لڑکی کے اندر بے حیائی آ گئی تو گویا کہ وہ بے حیائی آنے کے بعد اس کے اندر نفاق آ گیا، اور وہ نفاق آ گیا، وہ منافق ہو گیا، وہ منافق اس کے پاس جہنم آ گئی، اور جہنم میں وہ داخل ہو گیا۔ تو بے حیائی آئی، نفاق آیا، نفاق آیا تو جہنم آ گئی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ تعلیم یافتہ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، تعلیمی اداروں میں، تعلیم گاہوں میں تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹری پڑھتا ہے، کوئی انجینئرنگ پڑھتا ہے، کوئی لا پڑھتا ہے، کوئی پولیس بننے کے لیے محنت کرتا ہے، کوئی آرمی جوائن کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، کوئی PSI بننے کے لیے محنت کرتا ہے، کوئی کلیکٹر، ڈسٹرکٹ کلیکٹر بننے کے لیے محنت کرتا ہے، کوئی SP بننے کے لیے محنت کرتا ہے، کوئی کمشنر بننے کے لیے محنتیں کرتا ہے، اور اس میدان کا علم حاصل کرتا ہے۔ ڈاکٹری کرنے والا ڈاکٹر
اگر اس نے ڈاکٹری MBBS کی پڑھائی اس نے پڑھ لیا، اب اس MBBS ڈاکٹر کو اپنے پیشانی پر لکھنے کی ضرورت نہیں، اس انجینئر کو اپنی پیشانی پر لکھنے کی ضرورت نہیں کہ I am a engineer, I am a doctor, I am a advocate, I am a lawyer، لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا ڈاکٹری کا علم اس کے مائنڈ میں، اس کے دل میں ہے، اس کی انجینئرنگ کا علم اس کے مائنڈ میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں ہے، اس کے لائری کا علم، اس کی وکیلی کا علم، اس کی وکالت کا علم اس کے مائنڈ میں ہے، اس کے دل میں ہے، اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہر ایک کا ایک یونیفارم ہوتا ہے، وہ صرف یونیفارم دیکھ کر پہچان لیتا ہے۔ اگر ڈاکٹر نے سفید کوٹ پہنا ہے، معلوم ہوا یہ ڈاکٹر صاحب ہیں۔ اب یہ انجیکشن دینے کے لیے آئے گا، وہ گولیاں اگر دیتا ہے، وہ ٹریٹمنٹ اگر دیتا ہے، بیمار آدمی خوشی خوشی اس سے ٹریٹمنٹ لیتا ہے، اس سے گولیاں لیتا ہے، اس سے انجیکشن لیتا ہے، درد کو اس کے ذریعے سے محسوس کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس وہ علم موجود ہے۔ ایڈوکیٹ کالا کوٹ پہنتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کالا کوٹ پہن کر کورٹ میں جاتا ہے، آپ کا کیس لڑتا ہے، آپ کا مقدمہ لڑتا ہے، آپ کو کیس جتوا دیتا ہے، آپ کو جیل سے رہائی کا ذریعہ بنتا ہے، لڑتا ہے، محنت کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا اس کا ایک یونیفارم ہے، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں، اس کے کپڑے سے معلوم ہو جائیں گے، اس کے سفید کوٹ سے پہچانا جائے گا کہ یہ ڈاکٹر ہے، اس کے کالے کوٹ سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ لائر ہے، پولیس ہے، CPI ہے اور PSI ہے۔ وہ پولیس جو کہ PSI ہے، اس نے اپنا لباس پہنا، اس نے اپنا لوگو لگایا ہے، دیکھ کر معلوم ہو جائے گا یہ پولیس ہے۔ ٹریفک پولیس کو اس کے سفید کوٹ کے ذریعے سے، پولیس کے کپڑے کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ٹریفک پولیس ہے۔ معلوم کرنے اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ID دکھانے کی بھی ضرورت نہیں، یونیفارم سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اس فیلڈ کا آدمی ہے۔ تو لباس بتاتا ہے کہ کون آدمی کس قسم سے، کس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، کس میدان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا لباس معلوم کرتا ہے۔ آرمی میں ہے، فوج میں ہے، ملٹری میں ہے، اگر اس نے آرمی جیسے فوج کے کپڑے پہنے ہیں، معلوم ہوا یہ فوج جوائن کر چکا ہے، یہ بارڈر میں رہتا ہے، یہ ملک کے لیے لڑتا ہے، اس کے لباس الگ، اس کا یونیفارم الگ، اس کا ڈریس الگ ہوتا ہے، معلوم ہو گیا۔ تو لباس بتاتا ہے کہ کون آدمی کس شعبے کا ہے، کس میدان کا ہے۔ اگر کسی نے زندگی بھر پینٹ شرٹ پہنتا تھا، اگر اس نے داڑھی رکھ لیا، اس نے ٹوپی اچھی سے پہنی اور جبہ ایجار پہنا، عربی جبہ پہنا اور باشرہ لباس اس نے پہنا، لوگ کہیں گے ماشاءاللہ آج تو مولوی صاحب نظر آ رہا ہے، آج حافظ صاحب نظر آ رہا ہے، آج مفتی صاحب نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ ایک علامت ہے، ایک ڈریس ہے، ایک یونیفارم ہے، نیک لوگوں کا، متشبہ لوگوں کا، باشرع لوگوں کا ایک یونیفارم ہے، ایک ڈریس ہے، اس کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ اس فیلڈ کا آدمی ہے۔ اسی طرح پھولوں کو دیکھ لو، پھول میں بھی الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، پھول بھی الگ الگ کے ایک نشانات ہوتے ہیں۔ گلاب کا پھول یہ محبت کی علامت ہوتی ہے، پیلا گلاب پھول یہ دوستی کی علامت ہوتی ہے، سفید گلاب پھول یہ امن اور شانتی کی علامت ہوتی ہے۔ کسی نے گلاب پھول کسی کو دے دیا، گویا کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر کسی نے پیلا پھول دے دیا، گویا کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے، میسج دینا چاہتا ہے کہ میں تجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی نے سفید پھول اگر پہنچا دیا تو وہ یہ میسج دینا چاہتا ہے میری طرف سے تجھے کسی تکلیف اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، آپ با امن ہو، آپ شانتی سے رہنے کی ضرورت ہے، میری وجہ سے کوئی آفت تجھے نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، امن کا پیغام دینے کے لیے۔ یہ پھولوں میں بھی الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ فروٹ کو لے لو، علاقوں کو لے لو، علاقے بھی بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جو پوش ایریا مانا جاتا ہے، سلم ایریا مانا جاتا ہے۔ اعظم نگر کو لے لو اور دوسرے علاقوں کو لے لو، یہ اعظم نگر کا علاقہ ہے،
یہ گاندھی نگر کا علاقہ ہے، یہ امن نگر کا علاقہ ہے، لوگ علاقے کا نام لے سنتے ہی معلوم کر لیتے ہیں کہ ہاں اس علاقے کے اندر اس قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اعظم نگر کے اندر سب کے سب اچھے لوگ ہوں، اس کے اندر بھی ہو سکتے ہیں خراب لوگ، لیکن ایک علامت مانی گئی، علامت اگر بتائی گئی ہے کہ اس علاقے کے اندر اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ فروٹ میں بھی دیکھ لو، بہت سارے فروٹ الگ الگ، کوئی لیمو کھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر میں آم کا ٹیسٹ محسوس کر رہا ہوں، نہیں کہہ سکتا۔ آم کھا کر لیمو کا، لیمن کا ٹیسٹ میں محسوس کر رہا ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لیمو دیکھ کر اس کے اندر کھٹاس ہے، آم دیکھ کر اس کے اندر مٹھاس ہے، دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے، اس کے کلر سے، اس کے رنگ سے، اس کے سائز سے، اس کے شیپ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے۔ اسی طرح جانوروں کے اندر، جانور کس قسم کا ہے معلوم ہو جائے گا۔ اگر وہ پھاڑ کھانے والا اگر جانور ہے، شیر ہے یا باغ ہے، ٹائیگر ہے، معلوم ہو جائے گا اس سے مجھے خطرہ ہے۔ اسے بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں ٹائیگر ہوں تجھے پھاڑ کھاؤں گا، بولنے کی ضرورت نہیں، اسے دیکھتے ہی معلوم کر لیتا ہے۔ بکری ہے، اسے بھی بولنے کی ضرورت نہیں کہ میری وجہ سے تجھے نقصان ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، دیکھتے ہی معلوم کر لے گا ہاں یہ اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کا جیسے ہی تصور ہوتا ہے، آدمی کا تصور جس طرح ہوتا ہے، ایک سب سے عجیب بات ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے مخلوقات بنائے، ہر مخلوق کو دیکھنے کے بعد میسج معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے لیے بنایا گیا، اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس سے یہ خاصیت اس کے اندر موجود ہے، لیکن انسان کا تصور ہوتے ہی آدمی یقین نہیں کرے گا کہ اس کے اندر یہ خاصیتیں موجود ہیں۔ اس کے لباس سے معلوم ہوگا، اس کے ٹیلنٹ سے معلوم ہوگا۔ تو جو آدمی جیسا لباس پہنے گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا خاصیتیں موجود ہے، کس قسم کا مزاج اس کے اندر موجود ہے، انسان کے لباس سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت، اگر کوئی لڑکی برقع پہن کر، باشرہ ہو کر، حجاب پہن کر آتی ہے اور اس کو دیکھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ عزت دار گھرانے کی عورت ہے، عزت دار گھرانے کی لڑکی ہے اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اگر کوئی لڑکی مسلم لڑکی کالج میں پڑھنے والی ہو، یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والی ہو، اچھی سے اچھے گھرانے کی عورت ہو، لڑکی ہو، لیکن اس کا لباس برقعے کا نہیں، حجاب کا نہیں، شرعی لباس اس کے پاس موجود نہیں ہے، وہ چھوٹے چھوٹے اسکرٹ پہنتی ہے اور جسم کی نمائش کے کپڑے پہنتی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے جسم کی نمائش والے کپڑے پہن کر کے اگر یہ کہہ بھی دیں میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میرا گھرانہ نیکوں کا گھرانہ ہے، میرا گھرانہ وہ ہے جو مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا، میرا گھرانہ وہ ہے جو مدرسے کی خدمت کیا کرتا تھا، میرے باپ میرے دادا مدرسے میں خدمت کیا کرتے تھے، مسجد کی خدمت کیا کرتے تھے، ہم باعزت گھرانے سے ہیں، ہم نیک لوگوں کے گھرانے سے ہیں، اسے بولنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ بولے گی معلوم ہوگا تو کچھ مت بول، یہ سب تو جھوٹ بول رہی ہے، تو یہ سب کے سب بکواس کر رہی ہے، تیرا لباس بتاتا ہے کہ تو کس گھرانے سے ہے، تو کس قسم کی گھٹیا عورت ہے، گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتی ہے، کس خبیث گھرانے سے تو تعلق رکھتی ہے، اس کا لباس معلوم کرائے گا، اس کا سکرٹ معلوم کرائے گا، اس کے پہنے ہوئے کپڑوں سے معلوم ہو جائیں گے۔ تو بزرگان محترم، جس طرح دنیا کے شعبے کے اندر، میدانوں کے اندر جو یونیفارم ہے، اس یونیفارم سے جس طرح معلوم ہو جاتا ہے، مسلم لڑکا ہو لڑکی ہو اس کے کپڑوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح انسان جس تہوار کا حصہ بنتا ہے، جس جشن کا حصہ بننا چاہتا ہے، اس میں حصے دار ہوتا ہے، اس میں شریک ہوتا ہے، اس سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، اس کے تعلقات کیسے ہیں، اس کے اندر حیا موجود ہے یا بے حیائی موجود ہے، اس کے اندر بدکاری موجود ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس کے تہوار سے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اگر وہ اچھے
گیدرنگ اور با حیا گیدرنگ، جس میں بے حیائی نہیں ہوتی، بے پردگی نہیں ہوتی، عریانیت نہیں ہوتی، فحاشی نہیں ہوتی، ایسے تہوار میں، ایسے مجلسوں میں وہ شریک ہو جاتی ہے، پارٹیسپیٹ کرتی ہے، معلوم ہوا یہ اچھے گھرانے کی عورت ہے۔ اگر وہ کالج میں ہونے والے روز ڈے، پرپوز ڈے اور پرومس ڈے اور ٹیڈی ڈے اور چاکلیٹ ڈے اور ویلنٹائنز ڈے، ان تہوار کے اندر وہ شریک ہوتی ہیں اور اس کا حصہ بنتی ہیں، اور اس میں روز ڈے میں پھول کو اور چاکلیٹ ڈے میں چاکلیٹ اور ٹیڈی ڈے کے اندر نہ جانے جو بھی بے حیائی کے آج رسمیں اور رسومات بنی ہوئی ہیں، ان تہوار کا حصہ بنتی ہے اور اس رسم کو ادا کرتی ہے۔ معلوم ہوا یہ اچھے گھرانے کی عورت نہیں، یہ اچھے گھرانے کی لڑکی نہیں ہے، یہ بے حیا گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے تہوار میں پارٹیسپیٹ کرنے سے معلوم ہوتا ہے اس کے ماں باپ نے اس کو بے حیائی کی تعلیم دی ہے، حیا کی تعلیم نہیں دی ہے، پاک دامنی کی تعلیم اسے نہیں دی گئی ہے، اسے شریعت کی تعلیم نہیں دی گئی ہے، اسے قرآن کی تعلیم نہیں دی گئی ہے، اسے حضور کی سنتوں کی تعلیم اسے نہیں دی گئی ہے۔ اس کا تعلق اجتماع سے نہیں، اس کا تعلق مزدوروں سے نہیں، اس کا تعلق اللہ والوں سے نہیں، اس کا تعلق علماء سے نہیں ہے، اس کا تعلق بے حیا لوگوں سے ہے، بدکار لوگوں سے ہے، اور جو عریانیت والے، فحاشی والے جو لوگ ہیں ان سے ان کا تعلق ہوتا ہے، گھٹیا لوگوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اس کے تہوار میں حصہ لینے سے معلوم یہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے میں کالج میں رہتا ہوں، میں ہاسٹل میں رہتا ہوں، میں اسکول میں پڑھتی ہوں، پڑھاتی ہوں، اور میں روز ڈے میں، ویلنٹائنز ڈے میں ان کے اندر میں پھول بھی دیتی ہوں، گریٹنگ کارڈ بھی دیتی ہوں، میں دیتا ہوں، لیتی ہوں، اگر وہ یہ کہتی ہے اور لینے کے بعد یہ کہتی ہے وہ مسلم لڑکی یا لڑکا کہ میرا دل ایسا نہیں ہے، میں پھول دیتی ہوں اور لیتی ہوں، گریٹنگ کارڈ لیتی ہوں اور دیتی ہوں، میں بے حیائی کے کپڑے پہنتی ہوں اور گھومتی ہوں، پھرتی ہوں، رہتی ہوں، سماج میں رہتی ہوں، سوسائٹی میں رہتی ہوں، لیکن میرا دل صاف ہے، میرے دل میں، میرے مائنڈ میں ایسے واہیات نہیں آتے ہیں، ایسے گندے خیالات نہیں آتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کہہ رہی ہے یہ بکواس کہہ رہی ہے، یہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ وہ پہنتی ہے بے حیائی کے کپڑے، چھوٹے چھوٹے کپڑے، جسم کو نمائش کرنے والی، زنا کو دعوت دینے والی، بدکاری کو دعوت دینے والی کپڑے پہنتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا دل صاف ہے۔ وہ مکاری، وہ فراڈ کرتی ہیں، وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ بزرگان محترم، لباس سے معلوم ہوتا ہے، اس کے چال چلن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ حضور نے فرمایا یہ حدیث پورے انبیاءوں کی شریعتوں کی خلاصہ ہے، پورے شریعتوں کا خلاصہ ہے کہ جب حیا کسی کے اندر نہ ہو، جب بے حیا کوئی ہو جائے تو جو چاہے کر لے، جو چاہے کر لے، اسے نہ اللہ کا ڈر ہوگا، نہ ہی اسے ماں باپ کا ڈر ہوگا، نہ ہی اسے سوسائٹی کا ڈر ہوگا، نہ ہی اسے سماج کا ڈر ہوگا، نہ ہی وہ جس محلے میں رہتی ہے اس محلے کے نیک اور بزرگ لوگوں کا خیال ہوگا، کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو جب وہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا تو وہ جو چاہے کرے گی۔ حیا اتنی بڑی اہم چیز ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل دین خلق وخلق الاسلام حیا۔ ہر نبی کو ایک ایک شریعت دی گئی، ہر نبی کو ایک ایک شریعت دی گئی ہے، اور وہ شریعت کا ایک ایک عادت ہوتی ہے، ایک ایک مزاج ہوتی ہے، اور اس عادت کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے، اس خاصیت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں نبی کی شریعت کا امتی ہے، یہ فلاں نبی کی شریعت کا حصہ ہے، یہ فلاں نبی کی شریعت کا حکم ہے۔ اس کی خاصیت معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ فلاں شریعت ہے، یہ فلاں نبی کی شریعت ہے۔ اسی طرح وہ خلق الاسلام حیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شریعت کا خلاصہ، میری شریعت کی عادت وہ ہے حیا۔ جس کے اندر حیا ہوگا وہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ مسلمانوں کی ترجمانی کر رہی ہے۔ بزرگان محترم،
اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، جس لڑکے میں یا لڑکی میں بے حیائی ہوگی وہ بے حیائی اس کو ڈیمیج کر دے گی۔ یاد رکھیے، بے حیائی کا جذبہ جس کنوارے لڑکے میں، جس کنواری لڑکی میں، جس کالج میں پڑھنے والی، جس اسکول میں پڑھنے والی، اس کے اندر اگر بے حیائی ہوگی تو وہ بے حیائی اسے ضرور ڈیمیج کر دے گی۔ یعنی ویلنٹائنس ڈے اگر وہ منائی ہے، ڈیمیج کرنے کا مطلب یہ ہے شادی سے پہلے اس نے شادی کے بعد کے پروسیس کو نہیں دیا ہے، نہیں کیا ہے، وہ ہے کنوارا، اور کنواری اتنی بڑی نعمت ہے، کنوارا پن اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنتیوں کو جو دینے کا وعدہ کیا ہے وہ کنوارا پن، حوریں دینے کا، کنواری حوریں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ فجعلناہن ابکارا، ہم نے جنتیوں کے لیے کنواری حوریں رکھی ہیں، اتنی بڑی نعمت۔ اور یہ مسلمان لڑکے اور لڑکیاں جو کالج میں پڑھتی ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، ویلنٹائنس ڈے کے موقع پر اپنی بکارت ختم کر دیتی ہے، اپنا کنوارا پن ختم کر دیتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا بے حیائی جس کے اندر ہوگی وہ بے حیائی اس مسلمان لڑکی کو ڈیمیج کر دے گی۔ میں اور سمجھانے کے لیے آپ کو کہوں، بازاری زبان میں اگر یوں کہا جائے، اگر جس کے اندر بے حیائی ہوگی وہ ویلنٹائنس ڈے کو، تہوار کو مناتی ہے، بے حیائی کے دن کو مناتی ہے، تو گویا بازاری کی زبان میں اگر کہا جائے کہ یہ سیکنڈ ہینڈ ہے، تو گویا اس کو بے حیائی نے اس کو سیکنڈ ہینڈ کر دیا۔ کس قدر شرم کی بات ہے۔ آج مسلمان لڑکی اور لڑکا جس طرح گاڑیوں کو سیکنڈ ہینڈ کہا جاتا ہے، آج مسلمان لڑکیوں کو سیکنڈ ہینڈ کہا جا سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا بے حیائی ڈیمیج کر دیتی ہے، بے حیائی پاک دامنی کو ختم کر دیتی ہے۔ آج مسلمانوں کا حال، آج مسلمان لڑکے اور لڑکیاں جو کالج میں پڑھتی ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، ان کو بے حیائی ڈیمیج کر رہی ہے۔ اب جب ڈیمیج ہو جانے کے بعد اب وہ اجتماع میں بلاؤ نہیں آئے گی، مسجد میں جمعہ میں بیان کو بلاؤ نہیں آئے گی، اور مجلسوں کو بلاؤ نہیں آئے گی۔ وہ بے حیائی نے اس کو ڈیمیج کر دیا ہے۔ اب وہ کہاں ملے گی؟ پارکوں میں ملے گی۔ اب وہ کہاں ملے گی؟ زنا کے اڈوں میں ملے گی۔ اب وہ کہاں ملے گی؟ پب میں ملے گی۔ اب وہ کہاں ملے گی؟ ڈانس بار میں ملے گی۔ اب وہ کہاں ملے گی؟ جہاں لڑکیوں کا، بوائز اور گرلز کا جہاں اجتماع ہوگا، جہاں گیدرنگ ہوگی، وہاں وہ لڑکیاں ملیں گی۔ کیونکہ ڈیمیج مال شو روم میں نہیں ملتا، وہ فٹ پاتھ میں ملتا ہے۔ ڈیمیج مال شو روم میں نہیں ملتا، وہ فٹ پاتھ میں ملتا ہے۔ بزرگان محترم جو پاک دامن ہوتے ہیں وہ اجتماعوں میں آنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور ان کو کہو کہ برقع پہنو، شریعت کا لباس پہنو، یہ لیگنس مت پہنو، سکرٹ مت پہنو، حیادار کپڑے پہنو، اس کا دل نہیں چاہے گا، کیونکہ ڈیمیج مال ہے۔ ڈیمیج مال یہ پسند نہیں کرتا۔ ڈیمیج مال پسند کیا کرے گا؟ میں سکرٹ پہنوں گا، میں سکرٹ پہنوں گی، اور میں جسم کو دکھاؤں گی، جسم کی نمائش کروں گی، چاہے مجھے کوئی کہے، سماج کچھ کہے، مجھے مسجد والے کچھ کہیں، مجھے علماء کچھ کہیں، اور تنظیموں کی ذمہ دار مجھے کچھ بھی کہیں، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ بزرگان محترم، جس کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، جس کو سماج کا ڈر نہیں ہوتا، جس کو سوسائٹی کے اور سماج کے بڑے بزرگوں کا ڈر نہیں ہوتا، وہ کیا آپ کو خاک عزت دے سکیں گے؟ اسی لیے عزت دار گھرانے کی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، اور بے حیا گھرانے، بے حیائی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، جو اللہ کا ڈر نہیں رکھتی اور جو اپنے گھرانے کو عزت دے نہیں سکتی، وہ خاک دوسرے گھروں کو عزت دے سکے گی۔ تو ایسے ویلنٹائنس ڈے کے موقع پر اپنے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے، حیا کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔